تمام کچرا صاف کریں گے اور تمام گند صاف کریں گے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لائیں گے اور اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے۔ وہ ریاست مدینہ نہیں جس میں سٹیج پر بچیاں ناچتی ہوں، وہ ریاست مدینہ نہیں جس میں جناب عورتیں مائیں بہنیں پکارتی رہیں اور جناب حاکم اکڑ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا رہے، وہ ریاست مدینہ نہیں جس میں جناب جب کہا جائے کہ اس ملک کے سب سے بڑے چور کا انتخاب کیا جائے تو وہ ہمارے ریاست مدینہ، جھوٹے ریاست مدینہ کے دعویٰ کرنے والے کی بغل میں سے جہانگیر ترین نکلتا ہے، اور جب کہا جائے کہ جناب بہت بڑے ظالم کا اس ملک میں لسٹ آؤٹ کی جائے تو پھر جناب اس ملک کے آئی جی اور جناب سی سی پی اوز کی لسٹیں نکلتی ہیں کہ جناب یہ بتے خور ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہذا ہم اس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی، حضرت عمر مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے تمام اصحاب کے ساتھ ایک دن کہنے لگے کہ یار دعا مانگو۔ کسی نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے اتنی صحت دے کہ میں تیرے راستے میں اتنی عبادت کروں، اتنے نوافل پڑھوں، اتنے حج کروں۔ کسی نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنی قوت دے کہ میں اتنی مال و زر دے کہ میں تیرے راستے میں اس کو صدقہ کروں۔ کسی نے دعا کی یا اللہ مجھے اتنی قوت دے کہ میں اتنی دیر تک کافروں کے خلاف جہاد کروں۔ سب کہنے لگے جناب حضرت عمر سے کہ آپ بھی تو اپنی کوئی خواہش بتائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے سعید بن عامر الجمحی جیسا ایک گورنر اور دے دے۔ یہ جناب عمر کی دعا ہے، اور آپ کو پتا ہے نا جناب عمر کن کی دعا ہے؟ وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ وہ سعید بن عامر الجمحی، یہ ہے ریاست مدینہ۔ حضرت عمر نے حمص کے اندر اپنے نمائندوں کو بھیجا اور کہا کہ وہاں کی غریبوں کی لسٹ بنا کر لاؤ۔ جب حضرت عمر کے پاس وہ لسٹ پیش کی گئی تو سب سے اوپر جن کا نام تھا وہ حمص کے گورنر سعید بن عامر الجمحی تھے۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے ریاست مدینہ۔ اور حضرت عمر کے پاس 3 شکایتیں حضرت سعید بن عامر الجمحی کی پہنچی۔ حضرت عمر نے ان کو طلب کر لیا مسجد نبی میں۔ حضرت عمر ایک دن عصر کے وقت بیٹھے ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص اس نے اپنی پوٹلی سامان باندھا ہوا اور ایک لکڑی کے چھڑی کے ساتھ باندھا ہوا اور اپنے کندھے پہ رکھا ہوا اور مسجد نبی میں داخل ہو رہا۔ حضرت عمر نے ایسے ہاتھ رکھ کے دیکھا، فرمایا اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تو یہ سعید بن عامر الجمحی حمص کا گورنر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے کہا جی بالکل یہ سعید بن عامر الجمحی ریاست مدینہ کے گورنر ہے اور حمص کے گورنر ہے۔ جب آپ پاس آئے تو آپ کی شکایتیں تھی 3۔ حضرت عمر نے پوچھا جناب آپ کی سواری کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بیت المال کا امانت تھی، میں اسے بیت المال میں جمع کروا کے آیا ہوں۔ پروٹوکول کے ساتھ نہیں مدینے پہنچے۔ دوسری بات، حضرت عمر نے کہا کہ آپ کے بارے میں شکایت ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دن گھر سے باہر لیٹ نکلتے ہیں، بہت دیر گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی نے عرض کی کہ جناب عمر، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، میرے پاس ایک سوٹ ہے جس کو میں پورا ہفتہ پہنتا ہوں، لیکن ہفتے میں 1 دن جب میں اسے دھوتا ہوں تو صبح سے شام تک اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں۔ میرے پاس دوسرا کپڑا کوئی نہیں ہے جسے پہن کر میں گھر سے باہر نکل سکوں، اس لیے 1 دن میں باہر نکلتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کی دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ رات کے وقت باہر نہیں نکلتے۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، میں نے دن مخلوق کے لیے رکھا ہوا ہے اور رات رب کی عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تیسری بات، حضرت عمر نے کہا ان سے کہ آپ کو مرغی کے دورے پڑتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی فرمانے لگے مجھے مرغی کے دورے نہیں پڑتے۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت خبیب بن عدی کو مقام تنعیم پہ جو سزا دی گئی تھی نا، اس وقت میں اسلام نہیں لایا تھا۔ وہ منظر میں نے اپنا ساری آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ جب وہ منظر مجھے یاد آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اس لیے تو حضرت عمر فرمانے لگے اے سعید بن عامر الجمحی، تمہارا گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ آپ فرمانے لگے جب آپ مجھے بیت المال میں سے تنخواہ بھیجتے ہیں نا، جب تک اس تنخواہ کو میں غریبوں میں بانٹ نہیں لیتا اس وقت تک میں اپنے گھر میں نہیں جاتا۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے ریاست مدینہ کے حاکم، اور ریاست مدینہ کے سب سے پہلے حاکم جناب سیدنا صدیق اکبر، افضل الخلق بعد الانبیاء۔ اور میرے آقا مولا نے فرمایا میں نے سب کے احسان اتار دیے، صدیق کے احسان آج بھی اسلام پر باقی ہے۔
اور میرے آقا مولا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صدیق کے احسان کس طرح اتریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا جب قیامت والے دن اللہ اولین و آخرین سب کو جمع کرے گا، اپنی زیارت کروائے گا اور پھر سب کو بھیج دیا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی آخری امتی تک سب کو بھیج دیا جائے گا. پھر جناب صدیق اکبر کو اکیلا بلایا جائے گا اور کہا جائے گا صدیق جو تو نے اسلام پر احسان کیے نا آج ان کا بدلہ لے لے. علامہ اقبال فرماتے ہیں آمن الناس بر مولا امام آن کلیل اول سینہ امام. یہ ریاست مدینہ کے حاکم جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے، جنہوں نے اپنے وطن کے لیے کام کیا ہے اور اپنے قوم کو لوٹا نہیں ہے، دو نمبریاں نہیں کی، بلکہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کیے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو اگلے دن اپنا سامان باندھا تجارت کا اور بازار کی طرف چل پڑے. حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی. حضرت عمر نے پوچھا جناب آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، کرپشن کے لیے نہیں، اداروں کو لوٹنے کے لیے نہیں، سویس بینک میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے نہیں، پاناما لیکس کے لیے نہیں، سرے محل بنانے کے لیے نہیں، لندن اپارٹمنٹس کے لیے نہیں، بچوں کو بیرونی تعلیم پڑھانے کے لیے نہیں، میں حق حلال تجارت کرنے کے لیے بازار میں جا رہا ہوں. حضرت عمر فرمانے لگے آپ کو تجارت کی اجازت نہیں، آپ واپس گھر چلیں، میں اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح کو لے کر آ رہا ہوں، ہم آپ کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ جب حضرت عمر حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچے تو حضرت صدیق اکبر کی تنخواہ مقرر کی. ذرا سنیے کتنی تنخواہ ہے، جتنی مدینے کے ایک مزدور کی تنخواہ ہے. یہ ہے ریاست مدینہ اور یہ ہے مدینہ کے حاکم. اب سنیں آگے جو لذت کی بات ہے، جس اسلام سے آپ کو قدغن ہے نا، جس اسلام سے آپ کو تکلیف ہے اور جس اسلام سے آپ کو ڈر لگتا ہے، وہ اسلام وہ ہے جو ابو بکر و عمر کو اپنے پیچھے چلاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ جہاں شکست ہو جائے تو پھر جناب اداروں کے خلاف بھوکنے شروع ہو جاؤ، پھر یہ کہہ دو کہ جدھر سے تم آئے وہاں کیا ریوڑیاں بن رہی تھی، وہاں بھی تو دھاندلی ہو رہی تھی. جن رستوں چور رستوں سے تم آئے ہو تو دھاندلی والوں کو دھاندلی سے ہی بھیجا جائے گا. جب تم نے دو نمبریاں کی ہیں، اب یہ سنیے گا، غور کریے گا، وہ بات میں آپ کو سناتا ہوں تنخواہ والی. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کیسر و کسرا فتح ہوئے. جب کسرا فتح ہوا نا، ایران فتح ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے سارا مال غنیمت جمع کر کے حضرت عمر کی بارگاہ میں بھیجا اور ساتھ میں خط بھیجا، چٹھی بھیجی. جب حضرت عمر نے کھول کے وہ چٹھی پڑھی تو اس چٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ امیر المومنین، ان مسلمان مجاہدوں کو بڑی بڑی قیمتی چیزیں اس مقام سے ملی ہے جس مقام پہ اللہ کے علاوہ ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن کسی ایک شخص نے بھی سوئی جتنی بددیانتی نہیں کی. حضرت عمر رونے لگے. مولا کائنات پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے حضرت عمر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے پڑھی خوبصورت بات کی جو اس امت کے لیے مینار نور ہے. فرمانے لگے عمر روتا کیوں ہے؟ جب تو بددیانت نہیں، تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ سنیے جی کہ حضرت عمر نے فرمایا، حضرت مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ جب تو ان کا سربراہ ہے، تو بددیانت نہیں، تو تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے؟ اس ملک کی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا کوئی کارکن کسی بھی ملک دشمن اور غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث نہیں ہے. میں نے کہا ہمارا قائد اتنا پاک تھا، اس کا کارکن کیسے کسی برائی میں ملوث ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت مولا کائنات فرما گئے ہیں کہ جب ان کا سربراہ دو نمبر نہ ہو، ان کا سربراہ بددیانت نہ ہو تو ان کی رعایا بھی بددیانت نہیں ہو سکتی. ہمارا قائد کسی قسم کا کوئی داغ لے کر دنیا سے نہیں لے گیا، کوئی دنیا سے داغ نہیں لے کر گیا، بلکہ ایک انعام لے کر گیا ہے کہ جب لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ خادم رضوی، لیکن ان کے جانے کے بعد ہر کوئی کہتا ہے عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی. تو یہ ایوارڈ لے کر کیا ہے؟ اس ایوارڈ کے لیے ضروری ہے کہ حضور کے دین پر عمل کرنا ہوگا اور اس دین محمد، اس دین حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین اسلام کو سینے کے ساتھ لگانا ہوگا. یہ نہیں کہ عید والے دن نیا سوٹ پڑھ کر عید پڑھی اور یہ کہا کہ اسلام مکمل ہو گیا.
نہیں، اسلام بڑا ڈاڈا ہے۔ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، ہم سب کے قائد، ہمارے دلوں کی دھڑکن فرمایا کرتے تھے کہ اسلام بڑا ڈاڈا، وہ بندے ہمیں نہیں لینا، وہ بندے لین لگے پہلے کھڑکانا، انہیں صحابہ کو کھڑکایا، پہلے بدر چ لے گیا، پھر احد لے گیا، پھر خندق لے گیا، پھر مریسی لے گیا، پھر مستلق لے گیا، پھر جب وہ سارے کھڑکا لینا تو پھر رب کی طرفوں پیغام آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے حبیب رب نہ راضی ہو گیا، اے رب نہ راضی ہو گیا۔